بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ آپ اپنے کویسچن ہمارے پلیٹ فارم پر آ کر کمنٹ سیکشن میں لکھیے، ہمارا پلیٹ فارم پراپر ریسرچ کر کے آپ کو ان کا آنسر پرووائڈ کرے گا۔ آج ایک سوال ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس کا جواب بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سوال بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور جواب بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو آئیے، سوال کیا ہے؟ فرحان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز میں وتر ایک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے فرحان صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور مبارک کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور تھا، اور اس دور کے اندر بھی کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے تھے کہ جن کی بات معتبر ہوا کرتی تھی، جن کو لوگ ایز اے مفتی کہا کرتے تھے، جن سے لوگ فتویٰ لیا کرتے تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یعنی اس وقت بھی سارے صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو فالو کرنے کے لیے ان صحابہ کرام سے رابطہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس طرح اس کا کیا پروسیجر ہے؟ تو وہ اس کے بارے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وقت گزرا، تابعین کا دور آیا، جب جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانہ دور ہوتا گیا، لوگوں کا جہالت بڑھتی گئی۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ جب قریب تھا تو لوگ بہت زیادہ عالم تھے، حضور کے قریب تھے۔ جب زمانہ گزرا تو علم کم ہوتا گیا، جہالت بڑھتی گئی، لوگوں کے اختلافات بڑھتے گئے۔ ایک بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شام کے وقت آیا، اس نے حضور علیہ السلام کو کوئی اور عمل کرتے دیکھا، چلا گیا، وہ زندگی میں دوبارہ نہیں آیا۔ ایک آیا ظہر کے وقت، اس نے کوئی اور عمل کرتے دیکھا۔ اب دونوں نے دلیل مختلف پکڑ لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک وقت میں عمل اور کیا، دوسرے وقت میں عمل اور کیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی بات کو پکڑ لیا کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس طرح دیکھا ہے، چوتھا کہتے ہیں میں نے اس طرح دیکھا ہے۔ اب فرحان صاحب مجھے آپ بتائیے کہ چار لوگوں کی باتوں کو جمع کرنا یہ ایک علم کی بات ہے اور ایک فن کی بات ہے۔ ہم بڑی اہم انداز میں یہ بات جانتے ہیں کہ جو جس کا فن ہوتا ہے وہ اس کا ماہر ہو تو بہترین انداز میں اس کے بارے میں ہمیں رائے دے سکتا ہے۔ جب تابعین کا دور آیا تو اس میں کئی تابعین کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا، اور اس زمانے میں اللہ نے کچھ ایسے لوگ بھیجے کہ جن کو قرآن و حدیث کا فہم تھا، انہوں نے قرآن کی گہرائی کو سمجھا، الفاظ کی گہرائی کو سمجھا، حدیث کی گہرائی کو سمجھا، قرآن کے شان نزول کو سمجھا، حدیث کے شان نزول کو سمجھا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب چار امام گزرے ہیں، ان چاروں نے اپنے اپنے طریقے سے ریسرچ کی اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اب وہ نقطہ نظر جس کو اچھا سمجھ آئے وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ یہاں بات آ جاتی ہے تقلید کی۔ تو لہٰذا جو جس امام کی تقلید کرتا ہے وہ اس امام کو فالو کرتا ہے۔ اب امام کو فالو نہیں کرتا، صرف امام کی اس رائے کو فالو کرتا ہے جو اس امام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے وہ چیز لی ہے، اور اس نے دلیل دی ہے کہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں تمام میں سے یہ حدیث زیادہ اوتھینٹک ہے اور اس پر زیادہ عمل کیا جائے گا۔ یعنی چار حدیثوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو تطبیق یہ ہے، مطابقت یہ ہے، ان کو ہم جمع کر کے ان کا مجموعہ یہ بنائیں گے کہ ہم یہ عمل اس طرح کر لیں۔ تو لہٰذا فرحان صاحب بات یہ ہے، ایک وتر کے بارے میں کچھ احادیث دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کثرت سے کیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کا عمل کیا تھا، وہ سنیے کیا تھا۔ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورت پڑھا کرتے جسے سورت الاعلی کہتے ہیں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے جسے سورہ کافرون کہتے ہیں، اور تیسری رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں یہ پڑھا کرتے تھے، اور آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اسی پر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے، صحابہ ان کو فقیہ کہا کرتے تھے، تیسرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جید صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حضور علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل تھا، اور حضور کی واضح حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین،
کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے، لہذا تم نے اس کو پکڑنا ہے۔ تو یہ تطبیق کے بعد یہ روایت ثابت ہے کہ ہمیں وطر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کثرت سے ثابت ہیں وہ 3 وطر ثابت ہیں۔ حضرت سعد بن حشام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سے سوال کیا کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وطر کے بارے میں بتائیے کہ آپ وطر کیسے اور کتنے پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے کچھ اس طرح ترتیب بیان فرمائی حضرت عائشہ نے، ذرا توجہ سے سنیے، فرمایا ہم آپ کے لیے مسواک اور پانی تیار رکھتے تھے، رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار کرتا، آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور 9 رکعتیں پڑھتے، حمد و ثنا کرتے، دعا مانگتے، پھر اس طرح سلام پھیرتے کہ ہمیں سنا جاتا، پھر سلام کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں اور پڑھتے جو کہ کل 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ بظاہر یہ حدیث پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وطر پڑھا کرتے تھے، لیکن اس حدیث کا خلاصہ اگر دیکھیں تو اس حدیث کے اندر جو اس صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور وطر کیسے پڑھا کرتے تھے، تو اس حدیث کو نوافل اور وطر ملا کر ذکر کر دیا گیا اور اس کو پراپر واضح نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو گئی۔ حالانکہ جو سوال کرنے والا تھا اس نے قیام اللیل کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اس نے وطر کے بارے میں پوچھا تھا کہ حضور وطر کتنے پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ترتیب بیان فرمائی۔ حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو وطر 1 سے لے کر 17 تک کی تعداد میں ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر 1 سے لے کر 17 تک کی تعداد تک ثابت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو لہٰذا جو معتبر دلیل ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل بھی ہے، وہ 3 وطر کا ہے، اور کئی روایات اس کے اوپر موجود ہیں۔ میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔